امام حسین نے اپنے سر کی قربانی کیوں دی تھی؟ ان جرائم و مفاسد کے خاتمے کے لیے جو یزید نے پھیلا رکھا تھا۔ اگر کوئی یوم شہادت حسین کے دن ان جرائم کا ارتکاب کرے، ان مفاسد کا ارتکاب کرے، تو امام حسین کے نقش قدم پہ نہیں چل رہا ہے، یزید کے نقش قدم پہ چل رہا ہے۔ اگر آپ حسینی ہیں تو ان سے توبہ کیجئے اور یہ یزیدی قدم کو چھوڑ کر کے حسینی قدم کو اپنائیے۔ بے شک۔ تو کل آپ شراب نہ پیے، کل کیا کرے؟ روزہ رکھے، اور آپ کو آپ کے سینے میں غم ہونی چاہیے۔ تجدید غم جائز نہیں ہے، صبر روزہ سے کام لیجیے، لیکن واقعہ کربلا کا غم آپ کے سینے میں ہو۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ کون سا سنی ہوگا جسے واقعہ حائلہ کربلا کا غم نہ ہوگا؟ وہ کون سا سنی ہے جسے واقعہ حائلہ یعنی کربلا کا جو دردناک واقعہ اس کا غم نہیں ہوگا؟ اگر کوئی شخص ایسا جس کے دل میں غم نہیں ہے تو فرماتے اس کو بے غم نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس غم کے نہ ہونے کا غم ہونا چاہیے۔ بے شک۔ اس کو بے غم نہیں رہنا چاہیے، اس غم کے نہ ہونے کا غم ہونا چاہیے، چونکہ اس کی محبت ناقص ہے، جس کی محبت ناقص ہوگی اس کا ایمان ناقص ہوگا۔ تو کل روزہ رکھے۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا سیام یوم عاشورہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ۔ حضور فرماتے ہیں عاشورہ کے دن کا روزہ، اس کا ثواب اتنا ہے کہ میں اللہ کی ذات پر امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے اس کے پہلے ایک سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بہتر یہ ہے کہ دو روزے، آج کے دن بھی روزہ رکھنا تھا، کل بھی، کیونکہ اس دن یہود بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور آج بھی یہود ہوں گے وہ روزہ رکھتے تھے، کیونکہ اس دن حضرت 10ویں محرم کو حضرت موسیٰ پہ بھی انعام و اکرام ہوا تھا۔ تو بہتر یہ ہے کہ یہود کی مخالفت میں یہ دو روزے رکھے جائے، 9 کو بھی 10 کو بھی۔ حضور نے یہ بھی فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، کہ اگر میں اگلے سال بھی رہا تو میں 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو آپ روزہ رکھے یوم عاشورہ کو۔ اور یوم عاشورہ کے بارے میں روایتوں کے اندر آیا، اور انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر رکھا کہ اس دن پانیوں کے اندر آب زمزم کو ملا دیا جاتا ہے، تو اس دن آپ غسل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے گا۔ اور اس دن سرما لگانے کی بھی روایت ہے، سرما لگائیں گے تو آنکھ کی بیماریاں بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ اور ایک اور روایت حضور نے فرمایا من وسع یوم عاشورہ علی اہلہ وسع اللہ علیہ سائر سنتی، جو شخص روز عاشورہ 10ویں محرم کو اپنے بال بچوں کے خرچ پر فراخی کرے گا، اچھا خرچ کرے گا، زیادہ خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پورا سال اسے خوشحالی عطا فرمائے گا، اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث متعدد طرق کی وجہ سے درجہ حسن تک پہنچتی ہے، لہذا اس پر عمل کیا جائے۔ علماء نے اس پر عمل کا ایک طریقہ یہ بتایا کہ اس دن کھچڑا بنایا جائے۔ کیا بنایا جائے؟ کھچڑا، کیونکہ کھچڑا میں قسم قسم کی چیزیں ہوتی ہے، کئی قسم کے دال بھی ڈالے جا سکتے ہیں، کئی قسم کا گوشت بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے گویا اہل عیال کے خرچ میں آپ نے فراخی کا مظاہرہ کیا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو فراخی عطا فرمائے۔ آمین۔ دوسری بات، لوگ پوچھتے ہیں کھچڑے کی اصل، آخری بات، کھچڑے کی اصل کیا ہے؟ کھچڑا کہاں سے ثابت ہے؟ تو میرے امام نے اس کا ایک الزامی جواب دیا۔ امام نے فرمایا کہ کھچڑا وہاں سے ثابت ہے جہاں سے شادی کا پلاؤ اور دعوت کا زردہ ثابت ہے۔ کیا بات؟ شادی میں پلاؤ بناتے ہیں تو کوئی دلیل نہیں چاہیے، محرم میں کھچڑا بنائے تو دلیل چاہیے۔ جب کھچڑے میں جتنی چیزیں ڈالنا ہے سب جائز ہے، تو جب جائز چیزوں کو ملا دیں گے تو ناجائز کیسے ہو جائے گا؟ بالکل جائز ہے۔ یہ تخصیصات عرفیہ ہے، شریعہ نہیں ہے، یہ شریعت نے اس کو لازم نہیں قرار دیا۔ کھچڑے کی ایک اصل بتائی جاتی ہے جسے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر روح البیان کے اندر اور نزہۃ المجالس کے اندر بھی اس بات کو ذکر کیا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی جودی پہاڑ سے لگی تھی طوفان کے وقت، وہ اسی عاشورہ والے دن 10ویں محرم کو لگی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے اترے تو بھوک کا احساس ہوا، آپ نے کہا کسی کے پاس کھانے کی چیز ہو تو لاؤ۔ کھانے کا سامان نہیں تھا تو لوگوں کے پاس جو توشہ تھا، غلہ تھا، انہوں نے وہ پیش کیے، کسی نے جو دیے، کسی نے مسور، کسی نے گیہوں وغیرہ وغیرہ دانے باقلہ دیے، سب کو ڈال کر کے ملا کر کے بنا دیا گیا، تو یہ کھچڑے کی شکل ہو گئی۔ تو گویا کھچڑی کا اس کی ایک اصل بھی ثابت ہو گئی۔ تو کھچڑا بنائیے، اگر کوئی نہیں بناتا تو گناہگار بھی نہیں۔ اس دن امام حسین کے نام قرآن خوانی کروائیے، آپ بھی قرآن پڑھیے، اپنے گھر میں قرآن خوانی کروائیے، امام حسین کے نام زیادہ زیادہ اصالہ ثواب کیجیے، اس دن خرافات سے بچیے، برائیوں سے بچیے، روزہ رکھیے، اپنے بچوں کو برائیوں سے بچائیے، اہل بیت کا ذکر جمیل کیجیے۔ میرے ساتھ آپ بھی پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب